بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئی، ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا، اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں انیائے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو نیائے کی بات کرو۔ اسی کٹیہار سے میرے پاس یہ بھی فون آیا، مولانا صاحب پنچایت کرنے والے کو اپنے پچ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ دیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، اور جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ پنچایت کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے بے ایمان پنچایت کرنے والے پنچ اور سردار، یہ پنچایت کی کرسی، یہ سردار کی کرسی، یہ فیصلہ کرنے والے کی کرسی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کی کرسی بنے گی۔ اگر تو نے رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے ہیں اور حقدار کا حق مارا ہے اور مظلوم کو دبایا ہے، تو یاد رکھ تو نبی کا ماننے والا نہیں ہے، تو شیطان کا ماننے والا ہے۔ میرے نبی انصاف کے علم بردار تھے۔ میرے نبی کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا۔ نبی کی عدالت میں کیس آیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت نے چوری کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ نام تھا اس عورت کا، بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کی تھی اس نے۔ نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ سے کہا آپ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ کے نبی فیصلہ چینج کر لیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے اسامہ، کیا تم یہ چاہتے ہو میں اللہ کا قانون بدل ڈالوں اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے؟ اے اسامہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اے اسامہ، یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی فاطمہ تھی، میری عدالت میں اگر یہ کیس آتا، میری لختے جگر، میری نور نظر، میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے، اے اسامہ اللہ کی قسم محمد کی عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ انصاف کرو پنچایت والوں، انصاف کرو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرو، حق کا ساتھ دو، صحیح کا ساتھ دو، کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر اس کا ساتھ مت دو۔ ہمارے اوپر حرام کیا ہے، کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ آؤ میں حرام کی لسٹ بتاتا ہوں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی چیز کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو، اللہ کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ میں 2025 کی نومبر کی 8 تاریخ کو کٹیہار کے علاقے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے بھارت میں ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ایک شاعر پیدا ہوئے، ان کا نام تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ انہوں نے کتاب لکھی جس میں پورے اسلام کی ہسٹری انہوں نے بیان کی، مسلمانوں کی پوری ہسٹری بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں مد و جزر اسلام، یا آسان زبان میں کہتے ہیں مسدس حالی۔ اور مولانا حالی نے 100 سال پہلے بھارت کے مسلمانوں کا جو نقشہ کھینچا تھا، 100 سال کے بعد بھی وہ نقشہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرا اے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں،
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان کا ایمان فیوی کوئک کی طرح ہے، بڑا مضبوط ہے۔ یہ قبر پہ جا کے سجدہ کرے، یہ مزاروں پہ جا کے مرغا چڑھائے، بکرا چڑھائے، منتیں مانے، یہ سارے شرکیہ کام کر لے، یہ پکا مسلمان بنا رہے۔ اور ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے، جو بیچارہ الیکشن میں آ جاتا ہے، سیاست میں آ جاتا ہے، اس کے تو 100 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کوئی بھی کام کرے گا، کہے گا مولانا صاحب کیا بتاؤں، مجبوری ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے کسی اور گناہ کے لیے ایکسکیوز پیش کیا جا سکتا ہے، نو ایکسکیوز فار شرک۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، نو نو نو، نیور، کداپی نہیں، کبھی نہیں۔ مشرک کی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کا ادھیکار کسی اور کو دے رہا ہے۔ او میرے سیمانچل کے شیرسا بادیوں، اگرچہ آپ کی اکثریت اہل حدیث ہے، میں جانتا ہوں، قرآن و حدیث پر چلنے کا آپ کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے عقیدے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے اب آپ کے علاقوں میں بھی گنڈے تعویذ ہونے لگے ہیں، آپ کے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ پائے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بہت سارے شرکیہ کام ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو پہلا گناہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا کر راہ کر دیا جائے، اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور ایک بات بولوں، ابھی بہت سارے لوگ یہاں کے چندہ دیتے ہیں، مولانا صاحب میرے ماں باپ کی طرف سے یہ چندہ ہے، بہت اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے۔ ماں باپ کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر ایک بات بولتا ہوں، اگر ماں باپ مشرک ہیں اور شرک کی حالت میں مر گئے بغیر توبہ کیے، تو ایسے ماں باپ کی طرف سے نہ تو صدقہ دیا جا سکتا ہے، نہ چندہ دیا جا سکتا ہے، نہ ایسے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی۔ اللہ، اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں، ہمیں پرمیشن نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، ہم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کٹیہار والوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو خوش قسمت ہیں آپ کو وہ دولت ملی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے پتا کو معاف کر دے، میرے باپ کو بخش دے، میرا باپ بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا خبردار اے ابراہیم، تیرا باپ مشرک تھا اور شرک کی حالت میں مرا تھا، تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ اس سے بڑھ کے میری ذلت کیا ہوگی، اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا اعلان ہوگا
नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफी नहीं। ऐ इब्राहिम, तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू एक जानवर होता है, बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी मां की कब्र पे गए साहबा को लेकर, जिस मां को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस मां की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी मां की ममता भूलता नहीं है। मां आपकी चली जाएगी, जिस मां को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो मां जब चली जाएगी, मां की ममता याद आएगी, मां का चेहरा याद आएगा, मां का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी मां को याद किया, मां की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाजत नहीं है। नबी को भी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ की इजाजत नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूं हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का ना मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े ना मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मगफरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाई, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलियाचक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के, अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरी चीज, व बिलवालिदैन इहसाना, और है मेरे बंधु अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, मरने के बाद नहीं, जिंदगी में अच्छा सलूक करना। मरे हुए माँ की तरफ से मस्जिद में 10 लाख का चंदा दे रहा है और जिंदा थी तो 10 रुपये के लिए मोहताज बना के रखा था। बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरा मोहताज था और तू कभी ध्यान नहीं देता था। बाप मर गया तो मदरसे में चंदा दे रहा है, यतीमों को दान दे रहा है, गरीबों को दान दे रहा है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में कदर करो। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं और आपको उस बूढ़े और लाचार बाप का पखाना साफ करना पड़ रहा है तो अल्लाह की कसम, दुनिया में लाखों सफाई कर्मी हैं जो इसलिए गंदगी साफ करते को उनको पैसा मिलता है। अरे तू चंद महीने, चंद दिन अपने बाप की गंदगी ये सोच के साफ कर ले कि तेरी जन्नत पक्की हो रही। तेरी माँ अगर बूढ़ी है और तुझे अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाना पड़ रहा है तो तू बोझ न समझ, तू परेशानी न समझ। तू कितने सालों तक तेरी माँ अपनी गोद में बिठा के तुझे खिलाया करती थी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, शादी के बाद हर घर में सास और बहू का मैटर आता है, शौहर बेचारा परेशान हो जाता है, माँ की बात मानूं कि बीवी की बात मानूं। मैं कहता हूं भाई, एक के पैरों के नीचे जन्नत है और एक के साथ तुझे जन्नत में जाना है। एक शरीके हयात है और एक सबबे हयात है। एक ने तुझे पैदा किया और एक तेरे लिए तेरे बच्चों को पैदा करेगी। एक तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के आई है और एक ने सारी कुर्बानी दे के तुझे पैदा किया है। तुझे बैलेंस करना है,
تجھے ماں کا بھی خیال کرنا ہے، تجھے بیوی کا بھی خیال کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرا حکم، 10 باتیں مجھ کو بیان کرنی ہے، جیسے ہی 10 بات پوری ہوگی ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اے ایمان والو اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے، یہ سوچ کر کے کہ وہ کیا کھائے گی، قتل نہ کرو۔ ماں کے پیٹ میں آج بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایبارشن کیا جا رہا ہے، حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے، گربھ پات کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے بچے پیدا ہونے کے بعد قتل کیے جاتے تھے، لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد قتل کی جاتی تھی۔ آج کی دنیا ترقی کر چکی ہے، آج ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو مارا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل مت۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو جب تک بہت کرٹیکل سچویشن نہ ہو، عورت کی جان خطرے میں نہ ہو، حمل کو گرانے کی اجازت نہیں، چاہے وہ 1 مہینے کا ہو، چاہے وہ 10 دن کا ہو۔ اگر اس کے پہلے، حمل کے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ بھی بچوں کے بیچ میں گیپنگ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر حمل ٹھہر چکا ہے اس کو گرانا یہ اولاد کا قتل ہے اور حرام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی روزی ہم دینے والے، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دینے والے۔ تو یہ مت سمجھ کہ تو کھلاتا ہے، نہیں نہیں نہیں، تو نہیں کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے گھر میں صرف 2 بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غربت اور پریشانی میں ڈال کے رکھا ہے، اور کتنے لوگ ہیں ان کے 10 بیٹے ہیں اور سب چین سے کھا رہے ہیں۔ تو دولت کی تقسیم ہماری اولاد کے حساب سے نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ دیتا ہے روزی، اللہ دیتا ہے تو جس کے 8 بچے ہیں اس کو بھی روزی مل رہی ہے، اور اللہ نہیں دیتا ہے تو جس کے گھر میں 1 بھی بیٹا نہیں اس کو بھی پریشانی آتی ہے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے میرے بندو فحش کاموں کے، اشلیل کاموں کے، ولگر کاموں کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر، ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، الفواحش، all the vulgar activities۔ ابھی امریکہ میں نیو یارک ایک شہر ہے، وہاں ایک مسلمان میئر جیت گیا ہے، بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہو رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ کون؟ ممدانی ہے، زہران ممدانی۔ وہ انڈیا، اصل میں وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، اور مسلک کے اعتبار سے وہ شیعہ ہے، اور شیعوں میں بھی اثنا عشری شیعہ ہے، جو صحابہ کو گالی دینے والا فرقہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں صاحب، امریکہ کی کہ اتنے بڑے شہر نیو یارک میں ایک مسلمان میئر بن گیا۔ ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں وہ لوگ جن کا تعلق LGBT سے ہے، جو لیسبین اور گے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق اور عورت کا عورت کے ساتھ تعلق کو جو لوگ صحیح مانتے ہیں، جائز مانتے ہیں، زہران ممدانی کہتا ہے مجھے ان کے نظریے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے گاڈ از گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بھی گے ہے، زہران ممدانی کہتا ہے مردود کہ میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں صاحب وہ مسلمان ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر پر بہت جلدی خوش مت ہو جایا کرو۔ دنیا میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی گندگی ہے مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز، مرد کا مرد سے تعلق بنانا۔ یہ اس عمل کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور جانتے ہو عذاب کیا اترا تھا ان کے اوپر؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم کو اللہ نے الٹ دیا تھا،
انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے, شوہر کے لیے بیوی کو بنایا ہے. وہ مردود مرد کے ساتھ تعلق بناتا تھا. جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا, اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا. اور آج بھی عرب کے اندر وہ سرزمین موجود ہے, وہاں پہ ایک بہت ہی گندے پانی کا سمندر اور گندے پانی کی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, بحر مردار کہتے ہیں. اور جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اندر اس بستی کے اوشیش پائے گئے, اس بستی کے باقیات پائے گئے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اللہ نے کہا خبردار گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ. یہ زناکاری گندا کام, یہ بدکاری گندا کام, یہ مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا گندا کام, یہ مرد کا اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کے ذریعے منی خارج کرنا گندا کام. جتنے ولگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, حرام اور گندے اور غلیظ کاموں کے قریب نہ جاؤ. اور آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی, فرمایا ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہری گندے کام ہیں, جو دکھ رہے ہیں, جو اوپن ہیں, ان سے بھی بچو. وما بطن, اور جو چھپ کر کے ہو رہے ہیں, چیٹنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں, بند کمرے میں ہو رہے ہیں, ہوٹلوں میں ہو رہے ہیں, پارکوں میں ہو رہے ہیں, ان تمام گندے کاموں سے بچو. ایک بے پردگی وہ ہے, لڑکی گھر کے باہر بے پردہ نکلی, ساری دنیا کو نظر آیا یہ بے پردہ ہے. ایک بے پردگی یہ ہے گھر کے باہر تو پردے میں نکلتی ہے اور گھر کے اندر دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے, جیجا سالی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے, خالہ کے لڑکوں کے ساتھ گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں, ماما کے لڑکے کے ساتھ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے محرم اور غیر محرم کا. تو اللہ نے کہا کہ خبردار فواحش کے قریب مت جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام پارٹس آف باڈی میں جتنا زنا اللہ نے لکھ دیا ہے, ابن آدم اتنا زنا کرتا ہے. آگے اللہ کے نبی نے اپنی بات کو کلیئر کرتے ہوئے فرمایا العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے. والید زناہ البطش, ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. والرجل زناہ الخطا, اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. اللہ معاف کرے, آج ہمارے نوجوانوں میں اکثریت آنکھوں کے زنا, کانوں کے زنا, ہاتھوں کے زنا میں مبتلا ہے میرے بھائی. اور اس کا انجام یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. جگہ جگہ نقلی حکیموں کے ایڈ لگے ہیں, مردانہ بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے حکیموں کے ایڈ لگے ہوئے ہیں. حکیموں کی بڑھتی ہوئی یہ کثرت اور نوجوانوں میں پائی جانے والی یہ بیماریاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ گندے کام ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بیان کی. اس کے بعد پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور خبردار کسی نردوش کی ہتیا مت کرنا, کسی ایسے انسان کی جان مت لینا جس کی جان لینے کا تم کو ادھیکار نہیں ہے. میڈیا والوں تک اگر بات پہنچے تو پہنچا دینا. رات دن تم اپنے چینلوں پر بیٹھ کر ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر کے لاتے ہو جو پتہ نہیں کبھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے, ان کو تم ایکس مسلم بتاتے ہو, اور ان نوجوانوں کو بٹھا کر کے جب وہ اسلام کو گالی دیتے ہیں, قرآن کو گالی دیتے ہیں, نبی کو گالی دیتے ہیں, تو میڈیا والے بڑے خوشی خوشی اس کو شیئر کرتے ہیں. اور اسلام کا ڈیفنس کرنے کے لیے ایسے داڑھی اور ٹوپی والوں کو بلایا جاتا ہے نیوز چینل پر جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. 1500 روپے کے لیے وہ چینل پہ جاتے ہیں اور اپنی بھت کرواتے ہیں اور اسلام کو اپمانت کرواتے ہیں. میڈیا والوں اگر دم ہے اور ہمت ہے تو کبھی اپنے چینلوں پر ان مسلمانوں کو بھی لاؤ جو کبھی غیر مسلم تھے اور اب انہوں نے اسلام قبول کیا. ذرا ان سے بھی پوچھو کہ انہوں نے دوسرے مذہب میں کیا کمی دیکھی اور اسلام کے اندر انہوں نے کیا خوبی دیکھی. اور ہمارا عقیدہ سن لو,
ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم اسلام کو بچا سکیں۔ دنیا والے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے یاترائیں نکالیں، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے جلوس نکالیں، مسلمان کو اپنے دھرم کو بچانے کے لیے کوئی جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا دھرم نہیں ہے، اٹس ناٹ اوور ریلیجن، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا اسلام اور ابھرے گا۔ اور قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تم اسلام کو بجھانا چاہتے ہو، اسلام کی شمع اور روشن ہوگی، اسلام اور ابھرے گا جتنا تم اس کو دباؤ گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرنا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ 10 باتوں کا حکم دے رہا ہے، اور 10 باتوں میں یہ 5ویں بات ہے، ڈونٹ مرڈر اینی ون، ڈونٹ کل اینی ون، کسی کی ہتیا نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ انسانی جان کی ویلو اسلام سے زیادہ کسی اور دین میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور جس کا مرڈر کیا ہے وہ بے قصور تھا، تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ قاتل کی سزا قتل ہے، اور اسلام میں اس سزا کو قصاص کہا گیا۔ جس دیش میں، جس علاقے میں، جس شہر میں یہ قانون لاگو ہو جائے کہ قاتل کی سزا قتل ہے، وہاں چلتی گاڑیوں میں گولیاں نہیں چلیں گی۔ آپ کے بہار میں الیکشن کے دوران گولیاں چلی ہیں اور لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ جان سستی ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ چند روپیوں کے لیے کوئی بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکالتا ہے، گنڈے اس کا روپیہ لینے کے لیے اس کی جان مار دیتے ہیں۔ انسانی جان اتنی سستی ہو چکی ہے۔ اسلام میں جان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، ارے اسلام دین رحمت ہے، اور میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور میرا رب رحمان و رحیم ہے، اور میرے دین میں آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 کی طرف آ جائیے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6ٹھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ کوئی بچہ جو اناتھ ہو گیا ہو، جس کے پتا کا انتقال ہو گیا ہو، جو بیچارہ یتیم ہو گیا ہو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی زمین کو، اس کی جائیداد کو، اس کے پیسے کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے، کشتی ہماری ڈوبی، پانی جہاں پہ کم تھا، ہم کو تو اپنوں نے ہے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ بھتیجا یتیم ہوتا ہے، اس کی زمین اور جائیداد پر سب سے پہلے چچا جو ہے ناک کی طرف فن مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج یتیم کا حق پہلے اس کے اپنے مارتے ہیں، اس کے گھر والے اس کا حق مارتے ہیں۔ اور کتنے بے غیرت ایسے ہیں، یتیم کے مال پہ پیسہ منگاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھائے گا ناجائز طریقے سے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ پڑے گا۔ اگر آپ کوئی یتیم خانہ چلاتے ہیں، کوئی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی بنات چلاتے ہیں جہاں یتیم لڑکے پڑھتے ہیں، یتیم لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان کے نام پہ چندہ لے رہے ہیں، ان کے نام پہ دان لے رہے ہیں، بہت ہوشیار رہنا، بہت خبردار رہنا، بہت الرٹ رہنا، ایک ایک پائی کا حساب رکھنا، ورنہ قرآن کی آیت یاد رکھنا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھائے گا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ پڑے گا۔ اور ایک بات بولوں، سیمانچل میں اتنے جلسے ہیں کہ میں ڈیلی اگر تاریخ دوں تو شاید میں دے سکتا ہوں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 10 دن کے اندر 10 بار آ رہا ہوں، مجبوری کی وجہ سے۔ اتنے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ کوئی برائی میں کمی نہیں آ رہی ہے، کوئی سماج میں بگاڑ دور نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل بہت کٹھور ہو چکا ہے، اور دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو نبی اکرم نے کیا علاج بتایا تھا؟ ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرا دل بڑا کٹھور ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے،
اے اللہ کے نبی کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیجئے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا اگر دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے تو امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دینا۔ اسی کٹیہار کے کولاسی چوک میں ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں کو وہ علم دین سکھا رہے ہیں اور 3 یتیم بچیوں کو بھی الگ سے وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت ارب پتی نہیں ہے، کھرب پتی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کتنے بڑے کلیجے کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے کروڑ پتی ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی، حرام چیزوں میں خوب پیسہ بہاتے ہیں۔ ارے ہو سکے تو کسی یتیم کو پال لو، ہو سکے تو کسی یتیم بچے کی پڑھائی اپنے ذمے لے لو۔ میں خود مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کتنے بچے ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، صرف اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنے غریب ماں باپ کی وجہ سے، یا فیملی میں کوئی نہیں ہے اس وجہ سے بیچارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجدیں بنواؤ، مدرسے چلاؤ، لیکن دان اور خیرات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں کا خیال کرو، کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز۔ 4 چیز اور بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک وہ یتیم بالغ نہ ہو جائے۔ جب یتیم بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینا، اس کے مال میں ہیر پھیر نہ کرنا، اس کے مال میں کوئی 420 نہ کرنا۔ اس کے بعد 7ویں چیز فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب سامان تول کے دینا اور ناپ کے دینا تو برابر برابر تول کے دینا۔ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ انیائے نہ کرنا۔ اگر تم بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کسی کو نقلی مال نہ بیچنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھارت کی سرزمین پر حالات ہمارے لیے تنگ ہو رہے ہیں، مشکلیں ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، مگر اللہ کا قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے۔ اتنی مشکلوں کے باوجود ہے مسلمان، تیرا قرآن تجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ تجھے بے ایمان نہیں بننا ہے، تجھے ایماندار بننا ہے، تجھے ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں بننا ہے، صحیح ناپ تول کرنے والا بننا ہے۔ تیرا کاروبار اتنا ٹرانسپیرنسی والا ہو، اتنا صاف ستھرا ہو کہ غیر مسلم بھی تجھ سے کاروبار کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دنیا تیری ایمانداری کی تعریف کرے۔ اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اے میرے بندو، تم جب کوئی سامان ناپ تول کے دینا اپنے حساب سے پوری کوشش کر لینا، لیکن اگر تم چاول بیچ رہے ہو اور 2-4 دانے چاول کے کسٹمر کو تم نے کم دے دیے، تم نے کچھ کمی اور بیشی کر دی، تو ایک دانے کا ہم حساب نہیں لیں گے۔ اے میرے بندو، جو تیری طاقت میں نہیں ہے، جو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کا حساب تجھ سے لینے والے نہیں ہیں۔ تو کھلم کھلا بے ایمانی مت کرنا، تو جان بوجھ کر کے بے ایمانی مت کرنا۔ ہاں، اگر ناپ تول کبھی کرنے میں، کبھی نہ جانکاری میں اگر کچھ ہلکا پھلکا 19-20 ہو گیا، اس کی اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 8ویں چیز فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور اے میرے بندو، جب تم بات کرنا تو انصاف کی بات کرنا، نیائے کی بات کرنا، نہ انصافی کی انیائے کی بات نہ کرنا۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں سب جائز ہے اور جنگ میں سب جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پیار کے نام پر آپ کو کوئی ناجائز اور غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل میں کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ لڑکی کے گارجین سے رابطہ کریں، اس کے باپ سے رابطہ کریں، پراپر چینل سے آئیں، مین گیٹ سے آئیں،
آپ بیک ڈور کا استعمال نہ کریں، آپ ناجائز طریقے کا استعمال نہ کریں۔ لڑکی کے نکاح کا ذمہ دار اللہ نے لڑکی کے گارجین کو بنایا ہے، اس کے ولی کو بنایا ہے، اس کے باپ کو بنایا ہے۔ اگر ولی تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، آپ نکاح کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خوبصورتی پہ لٹو نہ ہو جائیں، خوبصورتی پر لٹو نہ ہو جائیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو بس لٹو ہو گئے۔ اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دینداری ہے، پراپر چینل سے آئیں اور گارجین سے ولی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر ولی راضی نہیں ہے تو کورٹ میرج کرنا، بھاگ کے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، اور جو کرے گا اللہ کے یہاں بہت سخت گنہگار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ کے میدان میں سب جائز ہے۔ ابھی سوڈان سے تصویریں آ رہی ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے، عجیب و غریب ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کو زندہ تابوت میں بھرا جا رہا ہے، کہیں پورا پورا گاؤں آگ سے زندہ جلا دیا جا رہا ہے۔ آج جنگ کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو کیا نہیں کرتے۔ اسی بھارت کے ایک اسٹیٹ میں دنگا ہوا اور تصویریں وائرل ہوئی، ماں حاملہ عورت کے پیٹ میں بھالا مار کے پیٹ کا بچہ ہوا میں لہرایا گیا، اور بعد میں یہ ظلم کرنے والے سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، دنیا میں اگر انصاف نہیں ہوا، اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ اسلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں انیائے کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو نیائے کی بات کرو۔ اسی کٹیہار سے میرے پاس یہ بھی فون آیا، مولانا صاحب، پنچایت کرنے والے کو اپنے پچ میں فیصلہ کرنے کے لیے بیک ڈور سے پیسہ دیا جاتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، اور جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ پنچایت کرنے والے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے بے ایمان پنچایت کرنے والے پنچ اور سردار، یہ پنچایت کی کرسی، یہ سردار کی کرسی، یہ فیصلہ کرنے والے کی کرسی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کی کرسی بنے گی۔ اگر تو نے رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے ہیں اور حقدار کا حق مارا ہے اور مظلوم کو دبایا ہے، تو یاد رکھ تو نبی کا ماننے والا نہیں ہے، تو شیطان کا ماننے والا ہے۔ میرے نبی انصاف کے علم بردار تھے، میرے نبی کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا۔ نبی کی عدالت میں کیس آیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت نے چوری کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ نام تھا اس عورت کا، بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کی تھی اس نے۔ نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ سے کہا آپ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ کے نبی فیصلہ چینج کر لیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے اسامہ، کیا تم یہ چاہتے ہو میں اللہ کا قانون بدل ڈالوں اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے؟ اے اسامہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اے اسامہ، یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی فاطمہ تھی، میری عدالت میں اگر یہ کیس آتا، میری لخت جگر، میری نور نظر، میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے۔ اے اسامہ، اللہ کی قسم، محمد کی عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ انصاف کرو پنچایت والوں، انصاف کرو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرو، حق کا ساتھ دو، صحیح کا ساتھ دو، کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر اس کا ساتھ مت دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم انصاف کی بات کرو اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف پڑ جائے، اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پڑ جائے، تب بھی تم انصاف کی بات کرو۔ 8 چیز ہو گئی، اب 9ویں چیز سنیے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے ایمان والو، تم نے اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے، جو پرتیجھا کی ہے، اس وعدے کو نبھایا کرو۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہ توڑا کرو، وعدہ خلاف نہ بنو۔ مسلمانوں، 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں اتنا بڑا وعدہ کرنے کے بعد
اگر گلے میں تعویذ پہنتے ہو اور ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دھاگا باندھنے سے بیماری چلی جائے گی، تعویذ پہننے سے بگڑی بن جائے گی، اور کار سے جا رہے ہو بلی نے راستہ کاٹ دیا اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، تو یاد رکھو تم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدے پر قائم رہو اور اس وعدے کو نبھاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وصیت ہے۔ اب 9 چیزیں ہو گئیں، اب لاسٹ اینڈ فائنل چیز سن لیجئے۔